عرش والے نے نہیں دی، اور محمد کریم کی گارنٹی عرش والے نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سب دنیا اپنی مرضی سے بولتی ہے، مدینے والا عرش والے کی مرضی سے بولتا ہے، محمد اپنی مرضی سے کلام۔ یہ شان احمد رضا صاحب کی ہے، یہ شان اشرف علی تھانوی کی ہے، یہ شان قاسم نانوتوی کی ہے۔ میرا مولوی تیرا مولوی، میرا پیر تیرا پیر، میرا شیخ تیرا شیخ، میرا مرشد تیرا مرشد، سب کو ایک طرف کر کے آؤ مرشد پکڑو، بلال کے مرشد کو مرشد پکڑو، ابو بکر کے مرشد کو، نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے جاہلیت کی پکار بلند کی وہ ہم میں سے نہیں۔ جاہلیت کی پکار، جاہلیت کے کام، ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا، چہرے کو پیٹنا، وگرنہ صرف وفات پہ غم ہو اس کا کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، ابو بکر آئے، میرے نبی کے چہرے مبارک سے چادر اٹھائی، پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو موت آپ کی قسمت میں تھی آ چکی ہے، جو موت آپ کی قسمت میں تھی بولو آ چکی۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا اونچا کہو، کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کو۔ کیا جو موت آپ کی قسمت میں تھی وہ آ چکی ہے؟ کیا مطلب؟ محمد فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ ابو بکر بھی وہابی تھے، یہ کہنے والوں نبی نہیں مرے، نبی کو مردہ کہنا گستاخی ہے۔ ابو بکر نبی کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہہ رہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دو موتیں آپ پر جمع نہیں کرے گا، جو قسمت میں موت تھی وہ آ گئی، آپ مر گئے۔ یہ فتویٰ لگانے والوں کے نبی کو مردہ کہنے والا گستاخ ہوتا ہے، ابو بکر پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ آؤ آگے چلو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول، جگر گوشہ رسول، نبی کی وفات پہ کہتی ہے یا ابتا اجاب ربا دعا، بابا بابا اللہ نے بلایا اور تو چلا گیا، اللہ نے بلایا تو چلا گیا۔ صحابی سے پوچھتی ہے انس کس دل اور گردے سے تو نے میرے بابا کے جسم پر مٹی ڈالی، کیسے پسند کیا تم نے محمد کریم کے مبارک جسم پر مٹی ڈال دو؟ کہا اے بنت رسول ہم نے پسند نہیں کیا، ہمیں شریعت نے حکم یہی دیا تھا، ہم مجبور تھے۔ فاطمہ بھی کہہ رہی ہے بابا زندہ نہیں ہے، فوت ہو کے چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میت پر رونا، صرف آنسو بہانا یہ رحمت ہے، رونا رحمت ہے، یہ اللہ کی قضاء و قدر کے منافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ وارضا فوت ہوئے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے، لیکن کیا کہا؟ واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم بڑے غمگین ہو گئے، تیرے جدا ہونے سے ہم غمگین ہو گئے۔ زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ فوت ہوا، آپ نے نواسے کی کیفیت کو دیکھا، رونے لگ گئے۔ حضرت سعد بن معاذ نے پوچھا اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب آپ بھی روتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سعد یہ رونا رحمت ہے، بغیر چیخو پکار کے، بغیر آہو زاری کے، آنسوؤں کا بہانا، یہ رونا رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے ان بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔
حضرت انس روایت فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا پہ دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی سزا اس کے گناہوں کی اسے دنیا پہ دیتا ہے، اس کا معاملہ صاف کر دیتا ہے، اور جب اپنے بندے سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اس کو دنیا میں سزائیں روک لیتا ہے، دنیا میں سزائیں روک لیتا ہے، مزے کی زندگی آرام سے رہ رہا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، کوٹھی بھی مسجد سے بڑی دور بنائی ہے، بہت بڑا بورڈ لگا ہے قدرت مہربان، بے پردہ بے غیرت بیوی ہاتھ میں ہے، 2 بچے ہیں پکڑے ہوئے، آگے منصوبہ بندی میاں نے بھی کروا دی، بیوی نے بھی کروا دی، کھاتا بند، 2 ایک لڑکا لڑکی، بے پردہ بیوی، اور بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے قدرت مہربان۔ ارے قدرت مہربان نہیں ہے، رسی ڈھیلی ہے، یہ رسی ڈھیلی ہے۔ وہ اکثر اعتراض کیا ہوتا ہے، اجی یہ دیکھو یہ نماز پڑھتا ہے نا روز اس کی بھینس بیمار رہتی ہے، یہ نماز پڑھتا ہے نا روز اس کے بچے کو بخار ہوتا ہے، یہ روزہ رکھتا رہتا ہے، یہ روز اس کی دکان میں گھاٹا پڑتا ہے، میں نہ نماز پڑھتا ہوں نہ روزہ رکھتا ہوں نہ کچھ اور کرتا ہوں، بس جھوٹ نہیں بولتا، باقی میرے سارے کام کافروں جیسے ہیں، مجھ پہ قدرت بڑی مہربان، اللہ بڑا راضی ہے، کبھی بچہ بیمار نہیں ہوا، کبھی بخار نہیں ہوا، کبھی تکلیف، وہ حاجی صاحب تو ہمیشہ بیمار ہی رہتے ہیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سنا یا نہیں سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ ہو اللہ اس کے گناہوں کی سزا کو دنیا میں روک لیتا ہے۔ کیوں؟ جب آخرت میں آئے گا گناہوں کے سارے پنڈارے ساتھ ہو گئے تو کہاں جائے گا؟ اور نیک بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے جوتی کو اٹھا کے لے گیا، یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، گھر آتا ہے پتا بیٹا بیمار ہو گیا، اس کی دوائی لے کر آیا بیوی بیمار ہو گئی، کہتا ہے اللہ پاک یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کو دنیا میں آزماتا ہے، یہاں تک آزماتا ہے کہ اس کی سارے گناہوں کے سارے معاملات میں باغ کر دیتا ہے، وہ اس حال میں زمین پہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، ادھر موت آتی ہے ادھر جنت کھل جاتی ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ جو صبر کرے، جو مصیبتوں پہ، اور جو جوتی چوری ہونے کے بعد مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب تہاڈی تقریر سن کے مسجد تے گیا اور جوتی چکی، ہم 200 روپے مجھے، آپ کی تقریر سن کے مسجد گیا تھا جوتی چوری ہوگی، مولوی کا کیا قصور ہے اس میں؟ مولوی صاحب جب سے نماز شروع کی ہے جانور بیمار ہونے لگے، یہ آزمائشیں ہیں، اللہ آزماتا ہے تمہیں کہ یہ پکے میری طرف دل لگا کے آ رہے ہیں یا ڈاما ڈول ہے، ٹھیک ہوتا رہا چلتے رہے، جہاں تھوڑی تکلیف آئی پا جی اپنا سلام، 7 سلام ایسی نمازوں کو ہم نہیں کر سکتے، ہم کاروباری آدمی ہیں۔ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں مشکلات و مصائب کا آنا نعمت ہے، اس کو عذاب نہ سمجھو، اس پہ پریشان نہ ہو، دنیا میں مصائب و مشکلات کا آنا ایک نعمت ہے، کیونکہ اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، جب انسان مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اس کا ثواب الگ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، مصیبت آنے سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مصیبت میں پھنستا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے اس کا ثواب الگ ملتا ہے۔ اور مصائب کے ٹوٹنے پر، مصائب کے آنے پر مسلمان کیا کرتا ہے؟ ٹینشن ہو تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ ناراض نہ ہونا، کڑوی بات کرنے لگا ہوں، اللہ سب سے پہلے مجھے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیندار بندے پر مصیبت آئے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی پر پریشانی آتی تو کیا کہتے تھے بلال سے؟ ارحنا یا بلال، بلال اذان دو رکھتے نماز پڑھیں، اللہ سے باتیں کریں کو دل کو سکون ملے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں مصیبت آنے پہ؟ پریشانی آئی کوئی